درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تاریخ کے اندر دو شخص بڑے ہی برے قسم کے لوگ گزرے ہیں۔ ایک کا نام ایصاف مرد تھا، دوسرے کا نام نائلہ۔ خانہ کعبہ کا طواف یہ دونوں کر رہے تھے۔ بہت پرانی بات، زمانے جاہلیت سے بھی پہلے کی بات۔ ان دونوں کی نیت میں فتور پیدا ہوا طواف کے دوران ہی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ دونوں موقع پا کر خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے بدکاری کی۔ روح کانپ جاتی ہے ایسے فعل سے، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کو کیا کیا؟ پورا جسم ناخون سے لے کر سر تک دونوں کا پتھر بنا دیا۔ لوگوں نے ان دونوں کو نکال کر خانہ کعبہ کے باہر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ عبرت کا سبق لے کہ جس کام کو ان دونوں نے خانہ کعبہ کے اندر انجام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر کس سزا سے ان کو گزارا ہے۔ انسان نہیں، بالکل دونوں پتھر ہو گئے۔ ان دونوں کو تو نکال کر باہر کھڑا کیا گیا تھا سبق لینے کے لیے۔ زمانہ گزرتا رہا، ایصاف کو جو مرد تھا لوگوں نے صفا پہاڑی پر رکھ دیا، نائلہ جو عورت تھی لوگوں نے اسے مروہ پہاڑی پر رکھ دیا۔ ہوتا ہے نا، دور کرو بھائی، انہیں پہاڑی پر پھینک دو۔ لوگوں کو عبرت کا سبق لینا چاہیے کہ ان دونوں کو پتھر کیوں بنایا گیا۔ زمانہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، لوگوں نے ان دونوں کی پرستش اور پوجا کرنا شروع کر دیا۔ کبھی لوگ ایصاف کی پوجا کرتے تھے، کبھی وہ مروہ پر جو نائلہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہی خاکہ کہ یہاں کے مشرکین ان دونوں کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی وہ صفا پر جاتے ہیں کبھی وہ مروہ پر جاتے ہیں اور ان دونوں کی پوجا چل رہی ہے۔ جب اسلام آیا تو پہلے سے تو ذہن بنا ہوا تھا کہ صفا اور مروہ پر لوگ جاتے ہیں ان دونوں کی پوجا کرنے کے لیے، اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان جانا اور ان دونوں پہاڑیوں پر جانا اب ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں بات تھی
خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد بین الصفا والمروہ سعی کی ضرورت ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ سعی کرنا واجب ہے. اگر یہ سعی چھٹ رہی ہے آپ سے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. لوگوں سے جب سعی کرنے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، مشرکین تو ان دونوں پہاڑوں پر جاتے ہیں عیساف اور نائلہ کی پوجا اور پرستش کرنے کے لیے، ہم لوگ کیوں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا نامی پہاڑ اور مروہ نامی پہاڑ اللہ تبارک و تعالی کے دین میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایتوں کے مطابق 86 برس کی ہو چکی تھی. کوئی اولاد نہیں. حضرت ہاجرہ 20-22 برس کی عمر کی تھی. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو. آپ اندازہ لگائیے کہ بڑھاپے میں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے جس کے پاس پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو، اس بیٹے سے محبت کی کیا انتہا ہوگی. بھئی تم ٹوپی کیوں نہیں پہنے ہو؟ ٹوپی پہن لیا کرو. سب لوگ ٹوپی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تم بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہیں. وہ بچہ ہماری محلے سے تعلق رکھتا ہے. بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں، پھر کل سے پہن لینا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لینا شروع کیا. چونکہ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کو دیکھنا تھا کہ دوستی کہاں تک صحیح ہے. کئی طرح سے امتحان سے گزارا. ایک امتحان یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم جبرائیل آ رہے ہیں، ہاجرہ سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو تیار کریں، وہ بھی تیار ہو جائیں، تم بھی تیار ہو جاؤ، سواری پر سوار ہو جاؤ. جبرائیل لے کر چلیں گے اور چلتے رہیں گے. جہاں کہیں گے رکنے کے لیے وہاں تم اپنی فیملی کو اتار دینا اور وہاں سے تم چلے آنا. جبریل علیہ السلام آ گئے. پہلی مرتبہ انسانی شکل. حضرت ہاجرہ اور اسماعیل گود میں اور ابراہیم کو لے کر چلے. 1500 کلومیٹر کا سفر. کیسے کیسے راستے سے اور پہاڑیوں سے گزر کر وہ چلے ہوں گے. راستے میں کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑی ہوں گی. جہاں کہیں تھوڑی بہت ہریالی آتی تھی ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے تھے کہ جبرائیل یہاں اتر جاؤں. جبریل علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہیں، میں جہاں کہوں گا وہاں اترنا ہے، آپ کو الگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. چلتے رہے. وہ پہاڑوں کی وادی، ایک طرف صفا، ایک طرف مروہ، ایک طرف جبل ابی قبیس، ایک طرف جبل ہند. چاروں کی تاریکی کے درمیان نہ کوئی پانی، نہ پرندہ، نہ کوئی انسان، نہ حیوان، نہ گھاس، نہ پیڑ پودے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اپنی فیملی کو، حضرت ہاجرہ اور بچے کو اتار دیجئے اور یہاں سے آپ چلے جائیے اپنے وطن. آج کا جو تصور ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، وہ رونق اس وقت نہیں تھی جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے اندر اپنے بچے اور حضرت ہاجرہ کو بسایا تھا. مت سمجھیے گا کہ اتنی فیسلٹیاں تھیں.
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا ذرہ برابر انہیں دقت محسوس نہیں ہوئی تھی، خبر ملنے سے، ڈالنے سے پہلے بھی اور ڈالنے کے بعد بھی۔ اس کے باوجود بھی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اجرائیل سب لوگ تشریف لائیں اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت اگر حکم ہو آگ کا کام تمام کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی دقت نہیں، میں جانتا ہوں اور میرا دوست اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، کوئی دقت محسوس نہیں۔ دقت محسوس کب ہوئی؟ ان چار وادیوں، چار پہاڑوں کی وادیوں کی تاریکی میں جب حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے، جبریل علیہ السلام سے عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جبرائیل یہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے، یہ دونوں کیسے رہیں گے؟ کہیں کوئی انسان تو دور تک نظر نہیں آتا، کوئی روشنی نظر نہیں آتی، چاروں پہاڑوں کی وادی بالکل تاریک اور وہ بھی پہاڑ کالے کالے، سفید نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، کیسے یہ رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم سے فرمایا کہ حکم ایسا ہی ہے، اور آپ کو ہاجرہ اگر سوال کرے تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ چلے جائیے یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ بھی کچھ دور تک چلی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں، ابراہیم کو بولنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے جواب نہیں دیا، اپنے سر کو ہلایا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو ذات آپ کی حفاظت کرنے والی نمرود کی آگ میں ہے، وہی ذات ان چار پہاڑوں کی وادی کے درمیان ہے، وہ ضرور ہماری اور اسماعیل کی حفاظت کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی چھپر ڈال دیا ہو ابراہیم علیہ السلام نے رہنے کے لیے۔ آپ ذرا سوچئے، وادی، اس کی تاریکی، پہاڑوں کا کالا ہونا، رات جب آئی ہوگی تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پر کیا گزرتا ہوگا۔ جس وقت کہ ہمارے شہر میں ابھی بھی آپ دیہات سائڈ میں نکل جائیے، جب رات کی لائٹ کٹ جاتی ہے تو ہمارے بغل میں جو بچے سوئے رہتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا حالت ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی وہاں انسان نہیں تھا کہ دلاسا دلا سکے کہ تم رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چاند بھی عجیب نظروں سے دیکھتا ہوگا کہ یہ کون سی مخلوق یہاں آ گئی، ستارے بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ کب سے یہاں ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک پہاڑی کے آڑ میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنی سواری کو روکا اور روک کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی فیملی کو ایسی جگہ پر آباد کر رہا ہوں کہ دور دراز تک کوئی گھاس، کوئی پیڑ پودے، کوئی انسان، بالکل کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی حفاظت اور ان کی پورے طریقے پر دیکھ ریکھ صرف اور صرف تیری ذمہ داری ہوگی۔ وہاں وہ رہتے رہے، بس گئے وہاں پر۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم تمہیں یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے خاندان سے ہونے چاہیے، اسماعیل کو یہاں بساؤ۔
ان کی نسل سے اور ان کی پشت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کے اندر تشریف لانے والے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کیسی رات گزرتی ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، لیکن ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو کھجوریں تھی، جو پانی تھا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ 3 دن کے اندر اندر ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ ماں سمجھ گئی کہ پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ آپس میں سٹ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے۔ پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی وہ صفا پر جاتی تھی، پھر وہاں سے اتر کر کبھی مروہ پر جاتی تھی۔ جب وہ اترتی تھی تو جہاں بچہ تھا وہ نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، تو پھر سوچتی تھی کہ میں دوڑ کر مروہ پر چڑھ جاؤں تاکہ بچہ میرا نظر آ جائے۔ پھر ادھر سے جب آتی تھی صفا کی طرف کہ دیکھیں وہاں پانی ہے یا نہیں، پھر بچہ اوجھل ہوتا تھا، پھر دوڑ کر چڑھتی تھی کہ میرا بچہ نظر آ جائے۔ آج جو کیفیت ہے صفا اور مروہ کی وہ اس وقت نہیں تھی۔ آج تو آسانی سے ایک ہمارا حاجی گزر جاتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، ایک خراش تک آپ کے پیروں میں آج نہیں آئے گا، آسانی کے ساتھ آپ گزر جاویں گے۔ پہاڑی پر چڑھنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا آپ بلند ہوئیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ مروہ پر چڑھ گئے۔ تھوڑا سا آپ اوپر چڑھیں گے، ٹائلز ماربل سب لگا ہوا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ صفا پر چڑھ گئے۔ کوئی دقت نہیں۔ دقت تو اس وقت تھی کہ ایک عورت ہو کر، وہ بھی صفا اور مروہ کی پہاڑی، نہ معلوم کون سا پتھر کہاں رہا ہوگا، پیر میں کیسی کیسی ٹھوکریں لگتی ہوں گی، وہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک دوڑ رہی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ 7 مرتبہ انہوں نے چکر لگایا۔ وہ اللہ کا کرم ہوا کہ 7ویں مرتبے میں تھک گئی۔ اگر نہیں تھکتی، چکر لگاتی رہتی، پھر وہ سارے چکر ہمارے اوپر بھی واجب ہو جاتے بین الصفا والمروہ کے درمیان جب ہم سعی کرتے۔ تھک گئی کہ پانی تو اب مل نہیں رہا۔ تھکنے کے دوران انہوں نے اپنی نظر ڈالی بچے کی طرف، دیکھا کوئی نوجوان شخص کھڑا ہے۔ دوڑتے ہوئے ہمت کر کے اپنے بچے کے پاس گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، اپنا پر مارا، بچے کے پیر کے نیچے زمزم کا کنواں ابلنا شروع ہو گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ یہ عیساف اور نائلہ جو دونوں رکھے ہوئے ہیں، جن کی پرستش یہ مشرکین کر رہے تھے، ان کی وجہ سے تمہیں بین الصفا والمروہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعی اس وجہ سے تم کرو گے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگایا ہے، ان کی یاد میں تمہیں سعی کرنی پڑے گی، عیساف اور نائلہ کو چھوڑو۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، آج تک پوری دنیا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ نہیں پائے کہ حج کسے کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ حج نام ہے ایک کانفرنس کا، جہاں سارے لوگ جمع ہو جائیں، اسی کا نام حج ہے۔ میں نے کہا کلکتے میں جمع کر لوں تو حج ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بڑے سے اجتماع کا نام حج ہے، اس کا نام حج نہیں ہے۔ اللہ کے مخصوص بندوں نے جو کام کیا ہے، ان کے طریقے پر اور ان جیسے عمل کرنے کا نام حج ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بین الصفا والمروہ سعی کی، اس کا نام حج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کا نام حج ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، اس کا نام حج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطانوں کو کنکریاں ماری، اس کا نام حج ہے۔ یہی جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، ان لوگوں نے جو اللہ کی یاد میں کام کیا ہے، اسی کام کو کرنے کا نام حج ہے۔ کسی بڑے اجتماع اور کسی بڑی کانفرنس کا نام حج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیساف اور نائلہ کو چھوڑو، مشرکین ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تم اپنے ذہن سے اور اپنے دل سے اس بات کو نکال دو کہ اگر ہم بین الصفا والمروہ سعی کریں گے تو یہ گویا کہ مشرکین کی طرح ہم عیساف اور نائلہ کی پرستش کر رہے ہیں۔ نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑی ہیں، بس اسی یادگار کا نام حج ہے۔ اس لیے اے حاجیو، تمہیں بھی بین الصفا والمروہ دوڑنا پڑے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا نامی پہاڑ اور مروہ نامی پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سے ہے۔ وہ زمزم ابلنے لگا۔ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے، رک جاؤ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس کی ابال کو دیکھ کر روکنا شروع کر دی، جو بھی شکل وہ روکنے کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت حاجرہ نہ روکتی تو دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ وہ زمزم جس کی اہمیت اور فضیلت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ عام پانی نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی پانی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا تھا، جنت اور عرش اور کرسی کو دکھانے کے لیے، ساتوں آسمان کا سیر کرانے کے لیے، تو سینے کو دھلنے کے لیے اس سے اگر اچھا پانی ہوتا تو وہ استعمال کیا جاتا، حالانکہ اس وقت آب زمزم کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس پانی کے اندر صرف پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ بھوک کے مٹانے کی بھی صلاحیت ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر کسی کی آنکھ میں پریشانی ہو، آب زمزم کو دیکھتا رہے، اس کی آنکھ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم اور آپ اگر کسی پیالے کے اندر، کسی برتن کے اندر پانی رکھ دیں، یا کسی کنویں میں ہم پانی دیکھ رہے ہیں، نہ معلوم کتنی گندگیاں وہاں رہتی ہیں، مچھر الگ رہتے ہیں، گھاس بھوس الگ پڑ جاتی ہے، کائی لگ جاتی ہے، اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہم پانیوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ آب زمزم جبکہ خالص ہو، سالہ سال نہیں، دسیوں سال آپ رکھ دیں، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئے گی۔ ایک تو اس کی خصوصیت عجیب و غریب ہے۔ اس وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اب تک لوگ پانی کو ڈھو رہے ہیں، قیامت تک ڈھوتے رہیں گے۔ حاجی جانے والا کچھ لائے یا نہ لائے، وہ سوچتا ہے کھجوریں تو زکریا اسٹیٹ میں مل جائیں گی، لیکن پانی اپنے ساتھ ضرور لے کر آتا ہے۔ 7 فوہارے کنویں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انتظام کر دیے۔ جب پانی نکالنے کے لیے مشینیں چلتی ہیں، یہ 7 سوراخ خود بخود کھل جاتے ہیں، خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اتنا تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب مشین بند ہو جاتی ہے، یہ 7 سوراخ خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا پانی ڈھو رہی ہے، لیکن آج تک ایک بوند کی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور قیامت تک انشاءاللہ پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔
ورنہ آپ ذرا سوچے تو کہ وہ پتھریلی علاقہ، پانی نام کا کوئی نشان نہیں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کا اندازہ، کیسے اس کا انتظام کر دیا۔ ایک مسئلہ یہاں بھی سمجھتے چلے، لوگوں نے یہ ذہن کے اندر بیٹھا رکھا ہے کہ زمزم جب ملے گا تو بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کھڑا کر دینا ہوگا کہ زمزم پی رہے ہو کھڑا ہو کر پیو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں کہ تم زمزم پی رہے ہو اور بیٹھ کر پی رہے ہو، پی سکتا ہے بیٹھ کر۔ اور ایک دوسرا ذہن میں یہ آیا ہے، ایک ڈرم پانی ہو آپ کے پاس، ایک قطرہ بھی اگر ہم ڈال دیں گے تو سارا کا سارا زمزم کا ہو جائے گا۔ یہ مسئلے کو اپنی کتاب میں رکھیے گا، دوسری جگہ مت بیان کیجیے گا۔ لوگ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، 5 لیٹر پانی لے کر آویں گے، اتنا ملا دیں گے، اتنا ملا دیں گے کہ پورا کلکتہ پی لے گا۔ یہ کہہ کر دیا جاوے گا کہ یہ آب زمزم ہے، نہیں نہیں، اتنا ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ملاویں لیکن زمزم کی کثرت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جسے ملایا جا رہا ہے وہ زیادہ ہو اور زمزم کم ہو، نہیں نہیں، زمزم زیادہ ہونا چاہیے۔ ہاں، سب لوگوں کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ جو لے کر آئے ہیں زمزم سب لوگوں کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دینا ہے تو آپ اسے خالص دیجئے، دھوکہ مت دیجئے۔ آپ 2 قطرے دیجئے، 1 کپ دیجئے، آپ اس سے کہیے کہ یہ خالص ہوگا، اس میں کوئی ملایا ہوا نہیں ہے، اسے دھوکہ مت دیجئے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا نامی پہاڑ، مروہ نامی پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صحابہ کو یہی اشکال تھا کہ ہم کیسے بین الصفا والمروہ سعی کریں، وہاں تو عصاف کچھ دنوں تک رکھے ہوئے تھے، عصاف رکھا ہوا تھا، نائلہ رکھی ہوئی تھی، لوگ اسی کی پرستش کرتے تھے، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طواف کرے۔ وہ عصاف اور نائلہ کا واقعہ ہوگا کسی اور وجہ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاجرہ کی یادگار ہے، اسے تمہیں کرنا ہوگا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص خیر کا کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا شکر گزار ہے، وہ شکر بجا لانے والوں کی قدر کرنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔